کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ہی کلاس میں پڑھنے والے دو طالب علم، ایک ہی شہر میں رہنے والے دو نوجوان اور ایک ہی حالات میں زندگی گزارنے والے دو انسان چند سال بعد ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہو جاتے ہیں؟ ایک کامیاب ہو جاتا ہے اور دوسرا اپنی جگہ کھڑا رہ جاتا ہے۔ کیا فرق صرف قسمت کا ہوتا ہے یا روزانہ کی چند ایسی عادتیں ہیں جو خاموشی سے انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہیں؟ میں بھی پہلے یہی سمجھتا تھا کہ کامیاب لوگ شاید قسمت والے ہوتے ہیں، لیکن جب میں نے قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور تاریخ کے عظیم انسانوں کی زندگیاں پڑھیں تو مجھے احساس ہوا کہ کامیاب لوگ قسمت سے نہیں، اپنی عادتوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ اور آج میں آپ کے ساتھ وہ 5 عادتیں شیئر کروں گا جو نہ صرف آپ کی دنیا میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہیں بلکہ انشاءاللہ آخرت کی کامیابی کا راستہ بھی ہموار کرتی ہیں۔ 5 عادتیں کون سی ہیں؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اگر روزانہ کی عادتیں بدل جائیں تو چند سال بعد پوری زندگی بدل جاتی ہے، لیکن اگر عادتیں نہ بدلیں تو صرف کیلنڈر بدلتا ہے، زندگی نہیں۔ آج ہم جن 5 عادتوں کی بات کریں گے وہ صرف میری رائے نہیں بلکہ قرآن، سنت اور زندگی کے تجربات سے سیکھی ہوئی باتیں ہیں۔ عادت نمبر 1، کامیاب لوگ اپنے دن کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی ایسے انسان کی زندگی دیکھیں جس نے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کی تو آپ کو ایک چیز ضرور مشترک ملے گی کہ ان کے دن کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے شروع ہوتا تھا۔ آج ہماری صبح کس سے شروع ہوتی ہے؟ موبائل، نوٹیفیکیشنز، سوشل میڈیا یا خبریں؟ لیکن ایک مومن کی بہترین صبح وہ ہے جو اپنے رب کے نام سے شروع ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد آیت نمبر 28 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر صبح کے پہلے 10 یا 15 منٹ قرآن، دعا، ذکر یا فجر کی نماز کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ گزارے جائیں تو پورا دن بدل سکتا ہے۔ میری اپنی زندگی میں بھی ایک بڑی تبدیلی اس وقت آئی جب میں نے قرآن کو صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے پڑھنا شروع کیا۔ مجھے بہت سے ایسے سوالوں کے جواب ملے جو پہلے صرف پریشانی پیدا کرتے تھے۔ آج کا عملی چیلنج میں آپ کو دیتا ہوں جو اگر آپ آزمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی اور آپ کی شخصیت میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے نکھار آئے گا۔ اور وہ عملی چیلنج ہے کہ کل صبح صرف 10 منٹ پہلے اٹھیں اور موبائل کو ہاتھ لگانے سے پہلے قرآن کی چند آیات
ترجمے کے ساتھ پڑھیں، پھر دیکھیں آپ کے دن میں کیا فرق آتا ہے۔ عادت نمبر 2، کامیاب لوگ اپنے وقت کی حفاظت کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آج میں دوبارہ بچہ بن جاؤں تو شاید سب سے زیادہ افسوس مجھے اپنے ضائع کیے ہوئے وقت پر ہوگا۔ پیسہ دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، صحت بھی بعض اوقات واپس آ سکتی ہے، لیکن گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ روزانہ گھنٹوں موبائل استعمال کرتے ہیں، ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ایسی بحثوں میں وقت ضائع کرتے ہیں جن کا نہ دنیا میں فائدہ ہوتا ہے اور نہ آخرت میں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، جو کہ حقیقت نہیں بلکہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کا بہانہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک دن میں 24 گھنٹے دیے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ کوئی ان 24 گھنٹوں سے اپنی تقدیر بدل لیتا ہے اور کوئی اسے ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ عصر میں فرماتے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے۔ سورہ عصر آیت 1 اور 2۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں عصر سے مراد یعنی وقت کی قسم کھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وقت کی اہمیت سمجھائی ہے۔ میری زندگی کا ایک سبق، اسی میں میری زندگی کا ایک سبق بھی ہے کہ جب میں نے اپنی روزانہ کی روٹین بنائی اور فیصلہ کیا کہ ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھوں گا، چاہے وہ قرآن ہو، عربی ہو یا اچھی کتابیں، صرف چند صفحات پڑھنا، تو میں نے محسوس کیا کہ وقت برکت والا ہونے لگا۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ کامیابی ایک دن میں نہیں آتے بلکہ روزانہ کے چھوٹے چھوٹے فیصلے چند سال بعد بڑی کامیابی بن جاتے ہیں۔ اس کے متعلق آپ کو آج کا ایک اور عملی چیلنج دیتا ہوں، اور وہ عملی چیلنج ہے کہ آج صرف ایک کام کیجئے کہ اپنے موبائل کی اسکرین ٹائم رپورٹ کھولیے اور خود سے ایک سوال پوچھئے، کیا آج میں نے اتنا وقت قرآن، علم یا اپنی شخصیت بنانے پر بھی صرف کیا جتنا سوشل میڈیا پر کیا؟ اگر جواب نہیں ہے تو کل سے صرف 30 منٹ سوشل میڈیا کم کریں اور وہی 30 منٹ اپنے علم، قرآن یا کسی نئی مہارت کو سیکھنے میں دے دیں۔ یقین کریں کہ 1 سال بعد آپ خود اپنی زندگی میں فرق محسوس کریں گے۔ عادت نمبر 3، کامیاب لوگ اپنی کمزوریوں پر نہیں، اپنی صلاحیتوں پر توجہ دیتے ہیں۔ دوستو، میری زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ وہ دن نہیں تھا جب میری جسمانی حالت تھوڑی بہتر ہوئی، بلکہ وہ دن تھا جب میری سوچ بدلی۔ ایک وقت تھا کہ میں بھی یہی سوچتا رہتا تھا کہ میں چل نہیں سکتا، میں فلاں کام نہیں کر سکتا، میں دوسروں جیسا کیوں نہیں ہوں، اور جتنا بھی میں ان سوالوں میں الجھتا گیا اتنا ہی اندر سے کمزور ہوتا گیا۔ میں نے خود سے ایک نیا سوال پوچھا، جو میں نہیں کر سکتا اس کے بجائے میں کیا کر سکتا ہوں؟ بس یہی ایک سوال میری زندگی بدلنے کا آغاز بن گیا۔ میں نے اپنی توجہ
کمزوریوں سے ہٹا کر اپنی صلاحیتوں پر لگائی۔ میں نے انگلش سیکھی، میں نے کمپیوٹر سیکھا، میں نے مختلف کورسز کیے، میں نے کاروبار بھی کیا، اور آج میں عربی بھی سیکھ رہا ہوں اور قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں، اسلامی تاریخ کا مطالعہ بھی کر رہا ہوں، اور آج میں آپ کے سامنے بیٹھ کر اپنی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے احساس ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ صلاحیت ضرور دی ہے۔ کوئی تیز ذہن رکھتا ہے، کوئی بہترین اخلاق رکھتا ہے، کوئی اچھی گفتگو کرتا ہے، تو کوئی دوسروں کی خدمت کر کے کامیاب ہوتا ہے۔ مسئلہ صلاحیتوں کی کمی کا نہیں، بلکہ انہیں پہچاننے کی کمی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ سورہ بقرہ آیت 286۔ یہ آیت مجھے ہمیشہ یاد دلاتی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ایک آزمائش دی ہے تو اس سے نمٹنے کی صلاحیت بھی ضرور دی ہے۔ آج کا عملی چیلنج یہ ہے کہ آپ ایک کاغذ لیجئے، اس پر 2 کالم بنائیے۔ ایک پہلے کالم میں لکھیں میری کمزوریاں، اور دوسرے کالم میں لکھیں میری صلاحیتیں۔ پھر خود سے ایک وعدہ کریں کہ آج سے میں اپنی کمزوریوں پر کم اور اپنی صلاحیتوں پر زیادہ محنت کروں گا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے ایک نعمت لی ہے تو یقین رکھیے اس کے بدلے میں کئی اور نعمتیں بھی عطا کی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اکثر کھوئی ہوئی نعمت کو دیکھتے رہتے ہیں اور موجود نعمتوں کو پہچانتے ہی نہیں۔ عادت نمبر 4۔ دوستو، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میری زندگی بدلنے والی سب سے بڑی عادت کون سی تھی، تو میں شاید ایک ہی جواب دوں گا کہ میں نے سیکھنا کبھی نہیں چھوڑا۔ میں نے اسکول چھوڑ دیا لیکن تعلیم نہیں چھوڑی۔ میں نے کلاس روم چھوڑ دیا لیکن کتابیں نہیں چھوڑی۔ میں نے ڈگری حاصل نہیں کی لیکن علم حاصل کرنا نہیں چھوڑا، اور آج بھی میں روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ قرآن، عربی، اسلامی تاریخ، اچھی کتابیں اور زندگی کے نئے سبق۔ پہلی وحی کیا تھی؟ ذرا سوچئے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل فرمائی تو پہلا حکم کیا دیا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ سورہ علق آیت نمبر 1۔ اب ذرا سوچئے کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اسلام کا آغاز ہی علم سے ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان سیکھنے والا ہو، سوچنے والا ہو اور غور و فکر کرنے والا ہو۔ آج اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میری سب سے اچھی عادت کون سی ہے تو میں کہوں گا کہ میں نے سیکھنا نہیں چھوڑا۔ جب میں نے قرآن کو سمجھنا شروع کیا میری سوچ بدل گئی، اور جب میں نے کتابیں پڑھنا شروع کیں تو میرے فیصلے بدل گئے، اور جب میں نے اپنی غلطیوں سے سیکھنا شروع کیا تو میری زندگی بدل گئی۔ دنیا کے کامیاب لوگ بھی یہی
کرتے ہیں کہ اگر آپ دنیا کے کامیاب لوگوں کی سوانح عمری پڑھیں تو ایک بات مشترک ملے گی، وہ زندگی بھر طالب علم رہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس دن انسان سیکھنا چھوڑ دیتا ہے اس دن اس کی ترقی رکنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا عملی چیلنج میں چاہتا ہوں کہ آپ روزانہ صرف 10 صفحات پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ کتاب کوئی بھی ہو، قرآن کا ترجمہ ہو، سیرت ہو، اسلامی تاریخ ہو یا کوئی اچھی شخصیت سازی کی کتاب، صرف 10 صفحات پڑھیے۔ یقین کریں 1 سال بعد آپ تقریباً 3500 صفحات پڑھ چکے ہوں گے اور آپ کی سوچ آج جیسی نہیں رہے گی۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت کی کمی نہیں بلکہ سیکھنے کی خواہش کی کمی ہے۔ اور جس دن انسان نے سیکھنا چھوڑ دیا اسی دن انسان نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ عادت نمبر 5، کامیاب لوگ صرف منصوبے نہیں بناتے، وہ مستقل مزاجی سے عمل کرتے ہیں۔ دوستو، مجھے اپنی زندگی سے ایک بہت اہم سبق ملا ہے۔ صرف اچھے ارادے زندگی نہیں بدلتے، صرف بڑے خواب کامیابی نہیں دیتے، صرف منصوبے بنانا انسان کو کامیاب نہیں بناتا، بلکہ کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو روزانہ تھوڑا تھوڑا لیکن مسلسل آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں ایک دن میں قرآن سمجھنا شروع کروں گا، ایک دن ورزش شروع کروں گا، ایک دن کتابیں پڑھوں گا، ایک دن اپنی زندگی بدل لوں گا، لیکن وہ ایک دن کبھی نہیں آتا۔ میں نے اپنی زندگی میں سیکھا کہ بڑے خواب چھوٹے چھوٹے روزانہ کے عمل سے پورے ہوتے ہیں۔ جب میں نے عربی سیکھنی شروع کی، میں نے ایک ہی دن میں اس کا ماہر نہیں بن گیا، اور جب میں نے قرآن سمجھنا شروع کیا مجھے ایک ہی ہفتے میں سب کچھ سمجھ نہیں آ گیا۔ جب میں نے یہ چینل شروع کیا، پہلی ویڈیو پر لاکھوں ویوز نہیں آئے، لیکن میں نے ایک چیز نہیں چھوڑی، میں نے مستقل مزاجی نہیں چھوڑی۔ آج اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کی وجہ کوئی جادو نہیں بلکہ روزانہ کا چھوٹا سا قدم ہے۔ قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ سورہ نجم آیت 39۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں صرف نتیجہ نہیں بتایا بلکہ کوشش کی اہمیت بھی سکھا دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث میری زندگی کی پسندیدہ احادیث میں سے ایک ہے، کیونکہ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی رفتار سے نہیں استقامت سے آتی ہے۔ آج عادت نمبر 5 کے حوالے سے آج کا عملی چیلنج، میں آپ سے آج صرف ایک وعدہ چاہتا ہوں، صرف ایک، کوئی بہت بڑا وعدہ نہیں۔ آج سے صرف 15 منٹ روزانہ اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے نکالیں۔ 15 منٹ قرآن یا 15 منٹ کتاب یا 15 منٹ نئی مہارت، لیکن روزانہ
اگر آج میرا بچپن والا محمد عاصم میرے سامنے بیٹھا ہوتا تو شاید میں اسے صرف ایک ہی بات کہتا: بیٹا، زندگی میں کبھی یہ مت سوچنا کہ تم سب کچھ ایک ہی دن میں بدل دو گے. بس ہر دن کل سے بہتر بننے کی کوشش کرنا، کیونکہ زندگی ایک بہت بڑی چھلانگ سے نہیں بدلتی بلکہ روزانہ اٹھائے گئے چھوٹے چھوٹے قدموں سے بدلتی ہے. اس ہفتے کا مشن: میں چاہتا ہوں کہ آپ اگلے 7 دن تک ان 5 عادتوں میں سے صرف ایک اپنی زندگی میں شامل کریں اور 7 دن بعد واپس آ کر کمنٹس میں لکھیں کہ میں نے اپنا پہلا قدم اٹھا لیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن، سنت، زندگی کے تجربات اور عملی کامیابی کے اصول اسی انداز سے سیکھتے رہیں تو پراؤڈ ٹو بی اسپیشل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جنہیں اس وقت اس کی ضرورت ہے. اور اگر اس ویڈیو کی صرف ایک بات بھی آپ کے دل کو لگی ہو تو کمنٹس میں صرف ایک لفظ لکھ دیجئے: الحمدللہ. مجھے خوشی ہوگی کہ ہم سب مل کر صرف ویوز نہیں بلکہ ایک ایسی کمیونٹی بنا رہے ہیں جو روزانہ خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہے. اور ہماری ویب سائٹ proudtobeспecials.com پر ضرور تشریف لائیں. جزاک اللہ خیرہ. میں محمد عاصم آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.